پانی یہ ڈال دو سارے پانی کی تاثیر اپنی جیسی کر لیتا. اللہ اللہ، یہ وہ کہہ رہا تھا. حالانکہ میری تحقیق اس پر ابھی نہیں ہے، کبھی کوئی ریکارڈ کر کے ڈال دے مجھ سے کل کو سوال ہونے لگے. ہاں توجہ فرمائیں آپ. پاور ہے، دعا کرنے بارش ہو جاتی ہے نا، ہو جاتی. اچھا شہادت ہو رہی ہے. سنیں امام پاک جب گئے اور جا کر کے پتہ امام پاک نے کیا کہا؟ کہا اے فلا یزیدی سن، تو تلوار لے کے میرے مقابلے میں کھڑا ہے، تو نے مجھے خط نہ بھیجا تھا کہ آ جائیں، میں تیرے خط پہ آیا ہوں. امام پاک نے سب کے نام لے لے کے بولا اے فلا کیا تو نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ اے فلا کیا تو نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ سب کے خطوط میرے پاس ہیں. ارے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں. ان میں ہڑبڑی مچ گئی. حسین نے تو پول پٹی کھول کے رکھ دی. یار یہ بات اگر یزید کو پتا چل گئی کہ حسین ابن علی کو ہم نے خطوط لکھے تھے تو ہماری خیر نہیں ہے. ہم نے خطوط لکھے تھے، ان کی پول پٹی کھل گئی، ہماری خیر نہیں ہے، انہوں نے خطوط لکھے تھے. مشورہ کیا کیا کریں؟ کہا حسین کو شہید کرنے میں اب جلدی کرو، اس لیے کہ پول پٹی حسین نے کھول دیا، ہم نے خطوط لکھے ہیں، اور وہ خطوط اگر حسین نے یزید کے پاس پیش کر دیے، اگر یزید کے سامنے بھیج دیے تو ہماری تو پول پٹیاں کھل جائیں گی. چونکہ انہوں نے بے وفائی کی تھی نا، پہلے تو سب حامی تھے. امام مسلم سے سب نے تو کہا تھا نا حسین کو بلا لو ہم ساتھ دیں گے، سب نے تو دعوتیں کی تھی نا. امام مسلم کی اقتداء میں سب نے تو نمازیں پڑھی تھی نا، سب نے تو بیعت قبول کی تھی نا. مگر انہوں نے تو غداریاں کی ہے. یہ تو اپنے وعدے سے پھر گئے تھے، یہ تو غداری کرنے والے تھے، یہ تو بے وفائی کرنے والے تھے. انہوں نے کہا شہید کرنے میں جلدی کرو. ان ظالموں نے اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری پول پٹی کھلے، جلدی کرو. شہید کیا. امام پاک کو شہید کرنے کے بعد میں یہ بات اب اور ثابت ہو گئی. انہوں نے مشورہ کیا شہید تو کر دیا لیکن خط ابھی بھی وہ امام کے خیمے میں ہے یا امام کے پاس تھے، وہ کہیں رکھے ہوئے ہیں. اگر وہ بھی بعد میں پہنچ گئے تب بھی خیر نہیں. یزید کہے گا فوجی میرے ہو، بلا حسین کو رہے تھے، بلا حسین کو رہے تھے، تو خیر نہیں ہے، کیا کرے؟ تو کہا خیمہ حسین کی تلاشی لو، ہو سکتا ہے خط مل جائیں. کسی نے کہا تلاشی لینے میں ہو سکتا ہے کچھ رہ جائیں. تو کہا آگ لگا دو سب جل جائے. آگ لگائی سب جل گیا. ان ظالموں نے یہ نہ دیکھا کس کے خیموں میں آگ لگا رہے ہیں، ان کے خیموں میں آگ لگا رہے ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ نے دنیا والوں کو زندگیاں بخشی ہیں. انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ کن کے خیموں میں آگ لگا رہے ہیں، ان کے خیموں میں آگ لگا رہے ہیں جن کے صدقوں میں اللہ نے ان بچیوں کو زندگیاں دی ہیں، جن بچیوں کو یہ مکہ کے کافر زندہ قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے. آگ لگائی خیموں میں، لگ گئی خیموں میں آگ، سب چل گیا. جسم پر جو کپڑے ہیں باقی ہیں بس سب چل گیا، اب کچھ نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ گھڑ کے جھوٹا سنایا جاتا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں بتا جب آگ لگا دی تو بچا کیا؟ اس میں کیا بڑھا کے سنا رہا ہے یار ذاکر؟ اس میں کون سی چیز بڑھا دی؟ جب آگ لگا دی تو بچا کیا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب وہ گڑھ کے سنا رہے ہیں یار، جب آگ لگ گئی تو بچا کیا؟ تو کہتا کھانا تھا تو لگ گئی، اب کہاں ہے اب کھانا؟ تو کہتا ساز و سامان تھا تو لگ گئی، اب تو کہاں ہے ساز و سامان؟ سب ختم. اور جب اسیر بنا کے کربلا سے لے جانے لگے، کہاں پر؟ یزید کے دربار میں. چلو انعام حاصل کریں گے، ذرا سن لیں یار بہت محبت کے ساتھ. موضوع اتنے دے رہے تھے، موضوع اتنے بتائیے. زندہ باد زندہ باد. توجہ کریں مگر اے مما اب میں 20 منٹ بولوں گا. توجہ ہے 52 منٹ ہوا.
جب اسیر بنا کے کربلا سے لے جانا شروع کیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئیں، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، اونٹوں کی کمر پہ بٹھایا گیا، کسا گیا۔ سیدہ زینب جب کربلا چھوڑنے لگی، امام کے کٹے ہوئے لاشے پہ نظر پڑی سیدہ زینب کی۔ جیسے ہی کربلا سے آپ کا قافلہ نکلنے لگا، یزیدی بھیڑیے اسیران کربلا کو جب شام کی طرف لے جانے لگے، سیدہ زینب کی جیسے ہی نظر پڑی حسین کے کٹے ہوئے لاشے پر، کہنے لگی واہ حسین، مدینے میں تھے تو نانا کے کاندھوں پہ سواری کیا کرتے تھے، کربلا آئے تو لاش کیسی بے گور و کفن پڑی ہے۔ بڑی صبر کی بات ہے یار، یہاں کتنا بڑا صبر کیا جا رہا، دل پھٹتے ہیں سنتے ہوئے۔ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا ان کی تکلیف کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ بتائیں ذرا، کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور انہی شہزادیوں کو جب دمشق کے بازار لایا گیا اور لا کے دمشق کے بازار میں کھڑا کیا گیا، ایک تماشا بنایا گیا، اعلان کیا گیا اہل دمشق اکٹھا ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، دیکھو ہم کربلا میں حکومت کے باغیوں کے سر کاٹ کے لائے ہیں۔ کسی کو نہیں بتایا گیا نواسہ رسول کا سر کاٹا گیا ہے، بلکہ اعلان کیا گیا تھا کربلا کے میدان میں حکومت کے باغیوں کے سر کاٹے گئے ہیں۔ پورا دمشق جمع تھا، تماشائی بنا تھا، پورا دمشق تماشائی بنا ہے۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ بھوکے بھی ہوں گے، انہیں کھانا تو کھلاؤ۔ کوئی نہیں پوچھتا تھا کربلا سے یہاں تک لائے ہوئے پیاسے بھی ہوں گے، انہیں پانی تو پلاؤ۔ کوئی نہیں پوچھتا تھا اس میں بچے بھی ہیں جن کو تم نے قید کر رکھا ہے، یہ تھک گئے ہوں گے، انہیں کم سے کم رہا تو کرو۔ کوئی نہیں پوچھتا تھا، سب تماشائی بنے ہیں، سارا دمشق تماشائی بنا ہے، لوگ میدان میں اکٹھا ہے، سارا ایسا لگتا ہے کہ آج دمشق میں کوئی میلہ لگا دیا گیا ہو۔ لوگوں ذرا غور کرو، کٹا ہوا حسین کا سر نیزے پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، سیدہ زینب دمشق کے بازار میں ہے، سیدہ سکینہ دمشق کے بازار میں ہے، زین العابدین دمشق کے بازار میں ہے، بچا ہوا قافلہ اسیر بنا ہوا دمشق کے بازار میں ہے، سارا دمشق تماشائی بنا ہے۔ سب جوش میں نعرے لگا رہے ہیں ہم نے جنگ جیتی ہے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ قیامت تک کے لیے دنیا بھی ہار گئے اور آخرت بھی ہار گئے؟ انہیں کیا پتا تھا؟ اسی درمیان ایک چھوٹا سا بچہ سیدہ زینب کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہے، ایک کپڑے کی تھیلی لے کے سیدہ زینب کی طرف آگے بڑھائی، کہنے لگا بی بی اس تھیلی کو لے لو، اس میں کچھ کھانے پینے کی اشیاء ہے، اس میں کچھ کپڑے ہیں، تمہارے بچوں کے کپڑے پوسیدہ ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ان کو یہ کپڑے دے دو تاکہ زیب و تن کر لے، کچھ کھانے پینے کی اشیاء ہے تاکہ یہ بچے کھا لیں۔ سیدہ زینب نے اس بچے سے فرمایا بیٹا ان باغیوں میں کون وفادار ہے جس نے ہمیں پہچان لیا، اسے لے کے تو آ، اس کے چہرے کی تو زیارت کرنے دے، کم سے کم دیکھ تو لیں کہ وہ ہے کون، کہ جس نے ان باغیوں میں ہماری مدد کا وعدہ کیا ہے کون۔ بچہ دوڑا دوڑا گیا اور جب واپس آیا نا تو ایک 80 سالہ خاتون کا ہاتھ پکڑ کے لایا، کہنے لگا اس خاتون نے مجھے یہ کپڑے کا تھیلا تھمایا تھا اور کہا تھا فلاں کو دے دے جو قافلے میں اسیر بنے ہیں۔ بوڑھی سے زینب نے پوچھا او بوڑھی ماں یہ تو بتا کہ تو نے ہمیں پہچان لیا ہم کون ہیں، کہ تجھے ہماری شناخت ہو گئی کہ ہم کون ہیں، کہ تو نے ان بچوں کو پہچان لیا یہ کون ہے؟ امام زین العابدین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ انہیں پہچانا یہ کون ہے؟ بوڑھی نے سر ہلا کے کہا بیٹی میں نہ تمہیں پہچان سکی، نہ ان بچوں کو پہچان سکی، نہ اس نوجوان کو پہچان سکی، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میری نظر کمزور ہے، بڑھاپے کی وجہ سے میری کمر جھک گئی ہے، بیٹی میں نے تمہیں پہچان کے کھانا نہیں بھیجا، میں نے پہچان کے کپڑا نہیں بھیجا۔ سیدہ زینب نے فرمایا بوڑھی مائی جنہوں نے پہچانا تھا انہوں نے تو گلا کاٹا ہے، جنہوں نے پہچانا تھا انہوں نے تو خیمے میں آگ لگائی ہے، جنہوں نے پہچانا تھا انہوں نے تو بیڑیاں پہنائی ہیں، جنہوں نے پہچانا تھا انہوں نے تو ہتھکڑیاں پہنائی ہیں، تو نے تو پہچانا بھی نہیں، پھر کھانا کس لیے بھیجا ہے، پھر تو نے کپڑا کس لیے بھیجا ہے؟ کہنے لگی بس میں نے جب تمہیں قیدی دیکھا تو مخدومہ کی یاد آ گئی۔
بس اس لیے میں نے کھانا بھیجا، میں نے اس لیے تجھے کپڑا بھیجا۔ سیدہ زینب نے فرمایا بوڑھی مائی کون سی مخدومہ کی یاد آئی؟ کہنے لگی بیٹی میری ایک مخدومہ تھی جس نے یہ وصیت کی تھی کہ زندگی میں کبھی کسی قیدی کو دیکھو تو کھانا ضرور کھلانا۔ جب میں نے تمہیں قید میں دیکھا تو اپنی مخدومہ کی وہ وصیت یاد آئی، کھانا ضرور کھلانا۔ میرے پاس جو بھی تھا میں نے بھیج دیا ہے، قبول فرمائے۔ کہنے لگی اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے فرمایا بوڑھی مائی تیری مخدومہ کی وصیت بڑی لاجواب ہے، قیدیوں پہ کیا گزرتی ہے کوئی ہم سے پوچھے، واقعی بہت اچھی وصیت تھی، لیکن بتا تیری مخدومہ کا نام کیا تھا جس کی وصیت اتنی پیاری ہے؟ 80 سالہ بوڑھی نے جواب دیا بیٹی میری مخدومہ کو فاطمہ بنت رسول کہتے ہیں۔ بڑا نازک موڑ ہے یار، اور کتنا صبر کا لمحہ ہوگا یہ۔ سیدہ زینب سے کہہ رہی ہیں، سیدہ زینب نے فرمایا بوڑھی مائی پھر تیرا نام کیا ہے، پھر تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگی میرا نام فضہ ہے۔ اللہ، یہ بی بی فضہ ہے، یہ بی بی فضہ ہے۔ کون ہے یہ؟ حضرت فاطمہ کی خاص کنیزوں میں، سب سے خاص کنیزوں میں سیدہ فاطمہ کی۔ لیکن پہچان کیوں نہ سکی؟ اس لیے کہ حضرت فاطمہ کے وصال کے بعد انہوں نے مدینہ طیبہ چھوڑ دیا تھا، دمشق آ گئی تھی، اور چھوڑے ہوئے بھی ایک عرصہ گزر گیا تھا۔ حسین بچے سے عمر 56 سال کی آ گئی تھی، جب حسین کی شہادت ہوئی تو عمر 56 سال، زمانہ گزر گیا تھا، اس لیے پہچان نہ سکے۔ معلوم ہے آپ کو؟ کہا بی بی تیرا نام فضہ ہے، کچھ نہ بولی حضرت زینب، بس ایک جملہ بولا تیرا کام بڑا اچھا ہے، بہت اچھا ہے تیرا کام، بہت اچھا ہے تیرا کام، تو نے اتنا اچھا کام کیا دل چاہتا ہے کہ تجھے انعام دیں، مگر ظاہری طور پر اب دنیاوی کچھ مال نہیں، ظالموں نے خیموں کو آگ لگائی ہے، لیکن خالی تجھے بھیجیں یہ بھی ہماری عادت نہیں ہے، ہماری چوکھٹ سے کوئی خالی جاتا نہیں ہے۔ مانگ، اگر تیری کوئی خواہش ہو تو بتا، دعا کریں گے اللہ مرنے سے پہلے تیری خواہش کو پورا کر دے گا، دعا کریں گے اللہ مرنے سے پہلے تیری خواہش کو پورا کر دے گا۔ زبانوں میں آج بھی اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اگر کسی کے لیے دعا کر دے تو اللہ اس کی خواہش کو پورا کر دے، دعا مکمل قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی خواہش ہو تو بتا۔ 80 سال کی بوڑھی عورت نے بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا واقعی اگر دعائیں قبول ہوتی ہیں تو بیٹی ایک دعا کر دے، میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک بار کم سے کم میں فاطمہ کے شہزادوں کا دیدار کر لوں، میں حسن اور حسین کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ سیدہ زینب نے فرمایا سمجھ لے تیری دعا قبول ہو گئی، سمجھ لے تیری دعا قبول ہو گئی۔ یہ جو سامنے نیزے پہ کٹا ہوا سر ہے نا، کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی ہے جس کو تو نے جھولے جھلائے تھے، یہی تیرا حسین ہے، یہی تیرا حسین، اور تیرے سامنے جو کھڑی ہے کوئی اور نہیں۔ فاطمہ کے آنگن میں میں نے جس کی انگلیاں پکڑ کے تو چلانا سکھایا کرتی تھی وہی تیری زینب کھڑی ہے۔ کتنا نازک معاملہ ہے، کتنا نازک سا ماحول ہوگا، ذرا غور کریں۔ اسے کہتے ہیں صبر، یہاں بھی صبر ہے، کربلا میں بھی صبر ہے، کربلا کے بعد بھی صبر ہے۔ جلسہ میں آنے والوں صبر پر بار بار تقریریں بھی ہوتی ہے، صبر کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ خدا را صبر سے کام لیں، صبر اتنی بڑی چیز ہے، خدا کی قسم اگر آپ نے صبر سے کام لیا نا، اگر صبر سے کام لیا نا تو زندگی خدا کی قسم الگ ہی نظر آئے گی۔ صبر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن نے ایک جگہ کہا اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے، مدد چاہو نماز سے۔ صبر، صبر ضرور کریں۔ قرآن نے ایک جگہ کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
یہ 4 کام کرنے والوں کو قرآن نے کہا یہ خسارے میں نہیں ہیں، ایمان لانے والے، اچھے عمل کرنے والے، حقوق اور صبر کی تلقین کرنے والے۔ صبر سے کام لیں، صبر بہت بڑی چیز ہے۔ کربلا آپ کو صبر کا سبق دیتی ہے۔ مولا کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی خطا ہوئی ہو توبہ کرتا ہوں، مولا معاف فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔